بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کے ایک معلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کم سن بچہ شعبہ حفظ میں داخلے کی غرض سے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کلام پاک سے کچھ یاد ہے؟ بچے نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، پھر پڑھو سورہ نبا سے۔ بچہ پڑھنے لگا یہاں تک کہ سورہ کو مکمل پڑھ ڈالا۔ میں نے پھر پوچھا، سورہ ملک یاد ہے؟ کہنے لگا، جی پوری سورہ یاد ہے۔ مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی صورتیں یاد ہیں۔ میں نے دل ہی دل سوچا کہ کسی بڑی صورت کے بارے میں پوچھتا ہوں، تو میں نے سورہ بقرہ کے متعلق پوچھا۔ اس پر بھی اس نے اس بات میں جواب دیا اور پوری سورت کو بنا کسی غلطی کے پڑھ کر سنا دیا۔ میں نے حیرت و استعجاب کے عالم میں بچے کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا، بیٹے کیا تم نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے؟ کہا، جی۔ میں نے بچے سے کہا، آئندہ کل جب آنا تو اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ میں لیتے آنا۔ بچہ تو چلا گیا، لیکن میں دن بھر اس سوچ میں ڈوبا رہا کہ جب بچہ اس طرح ہے تو والد کس طرح کے ہوں گے۔ اگلے روز صبح جب اس کے والد صاحب حاضر ہوئے تو دیکھ کر مجھے اس سے کہیں زیادہ تعجب ہوا، کیونکہ ظاہر سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سنت کا اس قدر اہتمام کرتے ہوں گے۔ میں دل ہی دل یہ سب سوچ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہے آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، لیکن میں جلد آپ کی حیرت کو دور کر دوں گا۔ یہ جو میرا بیٹا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے جو 1000 آدمی کے برابر ہے۔ آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں حافظ قرآن ہیں، اور ایک چھوٹی بیٹی ہے جس کی عمر ابھی 4 سال ہے۔ اس نے 30واں پارہ یاد کر لیا ہے۔ اس میں کمال میرا نہیں، ان کی ماں کا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ بات کرنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو ان کی ماں قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کرنے لگتی، ان کو حفظ پر خوب ابھارتی اور ان کے درمیان حفظ قرآن کے سلسلے میں مقابلہ کرواتی کہ آج رات جو سب سے پہلے سبق یاد کر لے گا اس کی پسند کا کھانا تیار کروں گی۔ جو ہفتے بھر کے اسباق کا مراجعہ پہلے کرے گا اس کے اختیار میں ہوگا کہ اس ہفتہ وار چھٹی میں ہم کہاں جائیں۔ سال کے آخر میں کچھ اس طرح ابھارتی کہ تم میں جو سب سے پہلے قرآن مکمل کر لے گا، سالانہ چھٹی میں وہ جہاں چاہے گا ہم وہیں کا سفر کریں گے۔ اور ایسا کرنے سے ان کے دل میں حفظ قرآن اور اس کے مراجعے کے لیے تنافس اور جذبہ پیدا ہوتا۔ ہاں تو یہ ہیں نیک عورت، جب یہ ٹھیک ہو تو پورا گھر جنت نما بن جاتا ہے۔